حضور کی پوری امت میں دو اولیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے سلطنت کو ترک کر دیا۔ ایک حضرت ابراہیم ادہم ہے جنہوں نے بلخ کی سلطنت کو ترک کیا تھا، اور دوسرے تارک السلطنت غوث العالم حضرت سلطان شیخ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں، جن کا ذکر آج ہم کریں گے، اس لیے کہ ہمیں ان کے دربار سے فیض مل رہا ہے، ہمارے مرشدوں کا دربار ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ہم غریبوں کے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا نہ خوف ہے نہ غم، نہ خوف ہے نہ ڈر، کسی بھی چیز کا۔ میرے عزیزوں، اللہ والوں کی ایک بڑی شان ہوتی ہے کہ جن کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ولی کامل کا ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے میں بتاؤں کہ ہندوستان کی جو سرزمین ہے نا، یہ اولیاء اللہ کی سرزمین ہے۔ حضور کی وہ حدیث یاد آتی ہے، سرکار فرماتے ہیں، ہند سے مجھے اپنے عاشقوں کی بو آ رہی ہے، ہند سے اپنے عاشقوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، وہ عاشق کون تھے؟ سرکار غریب نواز تھے۔ وہ عاشق کون ہیں جس کی خوشبو مدینہ میں میرے سرکار کو آ رہی ہے؟ وہ حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی چشتی ہیں، وہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہیں، وہ حضرت علاء الحق پنڈوی ہیں، وہ حضرت اوحد الدین مخدوم اشرف سمنانی ہیں، جنہیں حضور کو جن کی خوشبو آئی وہ سرکار قطب عالم بخاری ہیں، وہ محبوب باری شاہ عالم بخاری ہیں۔ انہی اولیاء اللہ کی خوشبو، اپنے عاشقوں کی خوشبو حضور کو آ رہی تھی، اس لیے سرکار نے فرمایا، ہند سے مجھے اپنے چاہنے والوں کی بو آ رہی ہے۔ میرے عزیزو، آج ایسے عظیم مرتبہ شخصیت، کچھ دنوں کے بعد 29 محرم الحرام کو آپ کے عرس پاک کا دن ہے، تو آپ کی ذات کیا ہے، انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ مخدوم پاک کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی، آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ آپ کے جو ابا ہیں نا، حضرت ابراہیم نور بخشی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے اور عالم دین تھے اور سلطان تھے۔ کس جگہ کے سلطان تھے؟ سمنان کے سلطان تھے۔ اور سمنان کی یہ خاص بات تھی کہ سمنان کی تخت پر جو بھی بیٹھتا وہ آل رسول ہوتا، وہ سید زادہ ہوتا،
لیکن ابراہیم نور بخشی کو 3 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں، غمگین رہتے، مایوس رہتے کہ اگر بیٹا کوئی نہ ہوا تو میرے بعد اس کرسی کا کیا، جس کرسی پر آل رسول ہی بیٹھتے ہیں، اس تخت کا کیا، اور میرے بعد کیا ہمارے خاندان سے یہ سلطنت ختم ہو جائے گی؟ یہ مایوس رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ رحمت اللہ علیہا، یہ اپنے وقت کی رابعہ ثانیہ تھی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ آپ کی تہجد بھی کبھی نہیں چھوٹتی تھی، تہجد بھی جو نہ چھوڑے، پھر ان کے فرائض کا عالم کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، جن کی تہجد نہیں چھوٹ رہی پھر وہ فرائض کس طرح ادا کرتے ہوں گے؟ ایک دن رات کو تہجد کے لیے اٹھی، تہجد پڑھی، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ ایک نبی کی دعا ہے، اور کہا مولا مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اس طرح دعا فرما رہی تھی، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ رابعہ خدیجہ تو کیسی بندی ہے، اللہ رب العزت چاہے گا تو تجھے اولاد مل جائے گی، نصیب میں ہوگی تو ملے گی، قسمت میں ہوگی تو ملے گی۔ وہ رب کے معاملے میں جھنجھوڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اپنے آپ پر ملامت کرتی ہوئی سو گئی۔ جب سوئی نا تو خواب میں انہی کے سلسلے کے ایک بزرگ حضرت احمد یسوعی خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور خواب میں آنے کے بعد کہا، بیٹی غمگین کیوں ہوتی ہے، مایوس کیوں ہوتی ہے؟ میں تجھے بشارت دینے آیا ہوں، ان قریب اللہ رب العزت تجھے 2 بیٹے عطا فرمائے گا۔ ایک بیٹا وہ ہوگا جسے زمانہ اشرف کہے گا، اور وہ مہتاب ولایت بن کر چمکے گا۔ جب یہ خواب دیکھا، خواب سے بیدار ہوئی، حضرت سلطان ابراہیم نور بخشی کو بتایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ اپنے سلسلے کے ایک بزرگ آئے تھے، کہا کہ اب اس عمر میں اولاد کا ہونا، اللہ اکبر، لیکن دیکھو وہ میرا اللہ ہے، جسے چاہتا ہے اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ جب وہ بنا باپ کے حضرت مریم کے شکم سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ میرا مولا کیا نہیں کر سکتا ہے؟ وہ اللہ ہے، اس کی حکمت ہے۔ کہا ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ اکبر۔ اب یہ بادشاہ اور یہ ملکہ دونوں اپنے محل کے خصوصی کمرے میں بیٹھے ہیں، اولاد کی فکر ہے، مایوس ہے، غمگین ہے۔ اتنے میں ایک بزرگ ہیں، ان کا بھی نام ابراہیم ہے، ابراہیم مجذوب۔ پورا علاقہ ابراہیم مجذوب کو جانتا تھا، وہ کبھی بھی کسی بھی جگہ پر حاضر ہو جاتے، مجذوب تھے، جذب کی کیفیت ہوتی، اللہ اکبر۔ اب یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ابراہیم مجذوب اچانک آ گئے۔ اب یہ سلطان جو تھے ابراہیم نور بخشی، وہ دیکھ کر چونک گئے، ہیں میرے محل میں کیسے آ گئے؟ پہرے لگے ہوئے ہیں، سپاہی ہیں، وزیر ہیں، محل میں کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے جس پر کوئی پہرے دار نہ کھڑا ہو، بابا آپ کیسے آ گئے؟ اور جب سپاہیوں نے دیکھا تو وہ بھی چونک گئے کہ ہماری موجودگی میں بابا اندر کیسے تشریف لائے؟ تو وہ مجذوب نے کہا، یہ نہ پوچھو کیسے آیا اور کیسے جاؤں گا، بتاؤ یہ کہ اے سلطان تم اولاد کی فکر میں بیٹھے ہوئے ہو، مایوس ہو، غمگین ہو، یہ کیا پوچھتے ہو؟ آؤ مجھ سے ایک سودا کرو گے؟ سلطان ابراہیم نور بخشی کو ابراہیم مجذوب کہہ رہے ہیں، مجھ سے ایک سودا کرو گے؟ اب وہ بھی ان کی قدر جانتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، مجذوب تھے۔ کہا بابا آپ اندر تشریف لائیں۔ ان کو اندر لایا، حضرت سلطان ابراہیم نور بخشی نے بٹھایا، اور پھر مجذوب نے کہا، ابراہیم مجذوب نے سلطان ابراہیم نور بخشی سے کہا کہ اولاد کی فکر کر رہے ہو، اولاد کے لیے غمگین ہو، اولاد کے لیے مایوس ہو، مجھ سے ایک سودا کرو گے؟ کہا ہاں بابا سودا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا سودا یہ ہے کہ 1000 اشرفیہ مجھے دے دو، اس وقت اشرفیہ چلتی تھی، 1000 اشرفیہ مجھے دے دے اور مجھ سے 1 اشرف لے لے، 1000 اشرفیہ مجھے دے دے، اشرف تو لے لے۔ دیکھو اللہ والے ہیں نا، یہ اولاد نہیں دیتے۔ ایک بات سمجھے، کوئی یہ سمجھے کہ ہم اللہ والوں سے اولاد مانگتے، نہیں، ہم اللہ والوں کے وسیلے سے اولاد مانگتے ہیں۔
ہم قطب عالم کی بارگاہ میں جا کر نہیں کہتے بابا ہمیں اولاد دے دو، ہم کہتے مولا تیرے اس نیک بندے کے توسل اولاد عطا فرما دے۔ ہم شاہ عالم کی بارگاہ میں جاتے یہ نہیں کہتے سرکار شاہ عالم ہمیں اولاد عطا فرما دے، ہم کہتے مولا ان کے توسل سے ہمیں عطا فرما دے، اس لیے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں۔ قطب عالم گجرات کی سرزمین سے اگر مکہ جانا چاہے تو 7 قدم چلتے ہیں مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ شاہ عالم پوپٹ کو حافظ قرآن بنا دیتے ہیں، مخدوم اشرف سمنانی کتنے کافروں کو مسلمان بنا دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ان کے مرتبے کیا ہے، ان کی فضیلتیں کیا ہے، اس لیے ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو ان کے دوستوں کا، اللہ کے دوستوں کا وسیلہ بنا کر مانگتے ہیں۔ اللہ دیتا ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ ایک نبی نے حضرت مریم کا وسیلہ بنایا، میں قرآن سے ثابت کروں انک لسمیع الدعاء، آپ یہ پوری آیت پڑھے نا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں بابا سے مانگتے، ہم بابا سے نہیں مانگتے۔ ہاں اللہ نے انہیں وہ طاقت عطا فرمائے۔ بہرحال میں موضوع سے ادھر نہ ہو جاؤں تو میں عرض کر رہا تھا 1000 اشرفیاں مجھے دے دے، 1 اشرف تو لے لے۔ اب مجذوب تھے، 1000 اشرفی سلطان نے دے دی، یعنی مخدوم اشرف سمنانی کے والد نے 1000 اشرفی کا تھیلا دے دیا، اور وہ جیسے ہی تھیلا لیے جذب کی کیفیت میں پھر غائب، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ 1000 اشرفی دینے کے بعد، ابراہیم مجذوب کے نکلنے کے بعد، ٹھیک ہی کچھ دنوں کے بعد حضرت سلطان اشرف جہانگیر سمنانی اپنے ماں کے شکم میں تشریف لاتے ہیں، ماں کے شکم میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور جب 7 مہینے کا حمل تھا، 7 مہینے کا، یہی ابراہیم مجذوب پورے سمنان میں ڈھنڈورا پیٹتے، کیا کہتے؟ او لوگو خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ اور ملاحظہ کرو، اپنی کرسیوں سے اتر جاؤ، اپنی مسندوں سے اتر جاؤ، اس لیے کہ سلطان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، مہتاب ولایت کے چمکنے کا وقت ہو گیا ہے، آفتاب ولایت کا دنیا میں تشریف لانے کا وقت ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے بابا کس چیز کا اعلان کر رہے ہیں؟ آپ کے اعلان کرنے کے 3 مہینے کے بعد سلطان ابراہیم نور بخشی کے وہاں ایک حسین و جمیل بیٹا پیدا ہوتا ہے، جنہیں زمانہ مخدوم اشرف سمنانی کہتا ہے۔ مخدوم پاک کی پیدائش ہوئی، اللہ اکبر، اور پھر بشارتیں بہت ہوئی تھی۔ نام آپ کا کیا رکھا گیا؟ اشرف، اشرف رکھا گیا۔ 4 سال دیکھو مخدوم پاک کیسے گھر میں پیدا ہوئے۔ ماں کو دیکھا نہ تو ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، ماں کو تلاوت کلام اللہ کرتے ہوئے دیکھا، باپ کو دیکھا تو ہمیشہ محراب عبادت میں دیکھا۔ اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ وہ ہے نا، جب شکم میں اولاد ہو تو پھر انہیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، انہیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اس لیے کہ ماں کے عمل سے بچے پر بڑا فرق پڑتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا آج ہماری ماں، اللہ اکبر، ہماری بہنیں گانا سن رہی ہیں، ہماری بہنیں سیریل دیکھ کر ڈھونگ کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، ان کو رونا آ جاتا ہے سیریل دیکھ کر۔ ہاں یہ حال ہے۔ پھر بعد میں اولاد نافرمان ہو گئی ہے، تعویذ لینے کے لیے اولاد فرما بردار ہو جائے۔ تم نے اگر اللہ کی فرما برداری کی ہوتی نا، قسم خدا کی آج اولاد نافرمان نہ ہوتی۔ ارے غوث پاک کی ماں، جب غوث پاک ماں کے شکم میں ہو اور ماں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرے، ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، تو غوث پاک 18 پارے کے حافظ قرآن پیدا ہوتے ہیں۔ ماں کے اثرات ہیں، اللہ اکبر۔ تو ماں جیسی بچے ویسے۔ اب ماں کس شان کی تھی؟ ماں بھی کوئی چھوٹی شخصیت تھوڑی نہ تھی، اور باپ بھی اللہ کے ولی سلطان بھی تھے۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر ہوئی تو آپ کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ایک عالم صاحب کے پاس حضرت مخدوم اشرف سمنانی کو سپرد کیا گیا۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں قرآن کریم اور یوں سمجھے ناظرے کی شروعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شروعات آپ نے کی۔ ٹھیک 1 سال میں 5.5 سال کی عمر ہوئی تو حافظ قرآن بھی بن گئے۔ 1 سال میں 5.5 سال میں بچے کو کیا آتا؟ آج ہمارے پاس بھی پڑھتے قاعدہ ٹھیک سے نہیں آتا۔ 5.5 سال میں حافظ قرآن بن گئے۔ یہ علم لدنی تھا، یہ علم وراثت میں ملا تھا، اس لیے خاندان باب مدینۃ العلم مولا علی کا تھا۔ تو 5.5 سال میں حافظ قرآن بن گئے، اللہ اکبر۔
اور اس کے بعد جب 7 سال کی عمر ہوئی تو قرأت سبا یعنی قرآن پاک 7 طریقوں پر نازل ہوا ہے، اور قرآن کے 7 امام ہیں، قرأت کے 7 امام ہیں۔ کتنے امام ہیں بولو نا، آپ کو بھی علم حاصل ہو جائے گا۔ قرأت سبا 7 طریقوں پر قرآن پاک کی قرأت نازل ہوئی ہے، پڑھنے کا طریقہ ہے، ہر کوئی نہیں جانتا، ہمارے جیسا نہیں جانتا۔ 7 قرأت ہیں، قرآن پاک کا طریقہ ہے پڑھنے کا، اور ہم جو قرأت کرتے ہیں وہ امام عاصم کوفی کا طریقہ ہے۔ قربان جائیں، 7 برس کی عمر میں 7 قرأت سبا یعنی قرأت سبا کے بھی آپ حافظ قرآن ہو گئے 7 برس کی عمر میں۔ اور جب 14 برس کی عمر آپ کی ہو رہی تھی، اس وقت جتنے بھی علوم و فنون تھے، علم حدیث، مفکر جو ہے، مدبر، محدث اور فقیہ بننے کے ساتھ مکمل مفتی کامل بن جاتے۔ 14 برس کی عمر میں تمام علوم و فنون سے مخدوم پاک فارغ ہو جاتے۔ ظاہر سی بات ہے یہ علم لدنی تھا، ورنہ اتنا علم اتنی عمر میں مل جانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ آپ مکمل عالم دین بنے، مفتی کامل بن گئے۔ اللہ اللہ۔ اب ظاہر سی بات ہے، بندہ جب علم سیکھتا ہے نا، عالم بنتا ہے، دستار بندی ہوتی تو ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، اور حق ہے، مولانا، مولوی صاحب، مفتی صاحب کہتے ہیں نا، لیکن میرے مخدوم کی شان کیا تھی؟ اللہ اللہ۔ مفتی کامل تو بنے، عالم دین تو بنے، لیکن آپ کے اساتذہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اشرف کو مولانا اشرف کم اور فقیر اشرف زیادہ دیکھا ہے۔ یعنی فقیری کی طرف آپ کا دل مائل تھا، فقر و فاقہ، زہد و تقوی، آپ کے اندر فقیری تھی، آپ کا دل فقیری کی طرف مائل تھا۔ میرے عزیزو، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ زہد و تقوی، زہد کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں، حب جاہ، حب مال کو اپنے دلوں سے نکال دو۔ اللہ اکبر۔ مخدوم پاک کی جب عمر 15 برس کی ہوئی نا، آپ کے ابا حضور کا انتقال ہو گیا، سلطان ابراہیم نور بخشی کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ 15 برس کی عمر میں آپ کو کرسی شہنشاہیت پر بٹھا دیا گیا۔ 15 برس کی عمر میں، اب کوئی کہے 15 برس کا بچہ کیا ملک کو چلائے گا، کیا کسی شہر کو چلائے گا؟ 15 برس کے بچے میں کیا صلاحیت ہوگی کہ وہ رعایا کی باتوں کو سنے گا، کیا بادشاہ بنے گا؟ لیکن وہ مخدوم اشرف سمنانی تھے، وہ رسول کا شہزادہ تھا کہ جب کرسی شہنشاہیت پر بیٹھا اور لوگ دیکھتے، فیصلہ کرتے ہوئے تو اش اش کرتے تھے، بلکہ بڑے بڑے تاجوروں نے اپنے سروں کو جھکا دیا۔ ایسے فیصلے مخدوم اشرف سمنانی 15 برس کی عمر میں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ 10 سال تک آپ کرسی پر بیٹھے، تقریباً آپ کی عمر 25 یا 26 کی ہو رہی تھی۔ 10 برس تک آپ نے بادشاہت چلایا، لیکن میرے عزیزوں، کرسی پر بیٹھنے کے بعد بھی دل ہے نا عبادت کی طرف لگا رہتا تھا۔ آج لوگ کرسی بھی حاصل کرتے تو عیاشی کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے کہ حکومت کے خلاف نہ کہنا، کچھ بھی ہو جائے گا، لیکن جو صرف اللہ سے ڈرتا ہو نا، پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں۔ آج لوگ کرسی حاصل کرتے ہیں، اور حاصل کرنے کے بعد نیت کیا ہوتی ہے؟ عیاشی کی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ اچھے بھی لوگ ہوں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے آج حالات کیا ہے۔ الیکشن جیتنے کے بعد سب سے پہلے قلب کے اندر یہی عیاشیاں کرتے ہوئے ملیں گے، اپنے نوٹوں کا اسراف کرتے ہوئے ملیں گے، اپنی جائیداد کو اللہ اکبر فضول بہاتے ہوئے ملیں گے۔ لیکن یہ سمنان کی بادشاہت تھی، یہ سمنان کا شہنشاہ تھا، جس نے کرسی کو حاصل کیا تھا تو اللہ اکبر اپنی طبیعت اور اپنے مزے کے لیے نہیں، بلکہ امت محمدیہ کی خدمت کرنے کے لیے حاصل کی گئی تھی۔ یہ کرسی عبادتوں کی لذت حاصل کرنے کے لیے حاصل کی گئی تھی۔ میرے مخدوم نے تو اللہ اکبر ایک رات کے اندر مختصر حصہ عبادت کے لیے نکالا تھا۔ آپ عبادت کرتے، آپ بندگی کرتے، نمازوں کی پابندی کرتے، لیکن میرے عزیزوں یہ چیزیں زیادہ دن نہیں چلتی۔ 2 چیز کا ایک ساتھ چلانا بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے سوچ لیا کہ اب مجھے بادشاہت کو چھوڑنا ہے، اب اس کرسی کو چھوڑنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں یہاں سے نکلتا ہوں۔ ماں کے پاس پہنچے، ماں، امی جان، میں نے 10 برس کرسی پر بیٹھا، میں نے خدمت کی، لیکن اب میں جو ہے اس سمنان سے نکلنا چاہتا ہوں، فقیری کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ماں نے بھی اجازت دے دی،
کہا بیٹے جیسی آپ کی مرضی کرو۔ اللہ اکبر، آپ نے سپاہیوں کو جمع کیا، لوگوں کو جمع کیا، اپنے تاج کو اتارا، شہنشاہی تاج کو اتارا اور آپ کے چھوٹے بھائی حضرت عارف رحمت اللہ علیہ کے سر پر رکھ دیا۔ کہا لوگوں میرے بعد اس کرسی پر سلطان میرے بھائی ہیں، میرے بعد بادشاہ یہ ہوں گے، میرے بعد راجہ یہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، اس طرح آپ نے کہا اور آپ نکلے۔ ماں نے کہا بیٹے ایسے نہ جاؤ، اس لیے کہ تم بادشاہ ہو، ایسے نہ جاؤ بلکہ اپنے ساتھ وزیروں کو لے کر جاؤ، سپاہیوں کو لے کر سمنان سے باہر نکلو، اس لیے کہ لوگ سمجھیں گے کہ بادشاہ کسی مہم پر گیا ہے اور میں بھی سمجھوں گی میرا بیٹا کسی مہم پر گیا ہے۔ مخدوم پاک نے کہا ماں ٹھیک ہے امی جان آپ جیسا کہتی ہیں۔ سپاہیوں کو ساتھ میں لیا، اللہ اللہ، سب کو ساتھ میں لیا اور پھر نکلے، سمرقند پہنچے، سمرقند کے راستے، اور پھر سب کو واپس کر دیا۔ ایک وقت تھا کہ بادشاہ کی بادشاہت کی کرسی پر فائز تھے اور آج پیدل سفر کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو ہمارے سامنے کتنے راستے، اللہ ہمیں مال دے رہا ہے، ہم اچھے بنگلے میں رہ رہے ہیں، ہم اچھے گھر میں رہ رہے ہیں، ہم اچھے کھا رہے ہیں، اچھی بات ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن کبھی ہمیں بھی فقیری کی طرف تصور کرنا چاہیے۔ ہفتے میں ایک دن ایسا ہو کہ ہم بھی روزہ رکھ لیں، ہفتے میں ایک دن ایسا ہو کہ ہم بھی فاقہ کریں، اس لیے کہ اللہ کو زہد پسند ہے، فاقہ پسند ہے۔ اللہ اکبر، یہ بادشاہ کبھی کرسی پر بیٹھتے تھے لیکن آج سفر کر رہے ہیں، پیدل سفر کر رہے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم ادہم بلخ کی حکومت چھوڑ کر نکلے تھے، گدڑیاں پہنتے تھے، دریا کے کنارے بیٹھے رہتے تھے۔ اللہ اکبر، مخدوم اشرف سمنانی وہاں سے نکلے نا تو پیدل سفر کرتے کرتے لاہور پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ لاہور پہنچے۔ لاہور پہنچے تو حضرت جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ قربان جائیں ہم کس سرزمین پر بیٹھے ہیں، یہ احمد آباد کی سرزمین ہے۔ جس طرح یوپی کی سرزمین اللہ والوں کی سرزمین ہے، جہاں پر مخدوم اشرف سمنانی ہے، جہاں پر وارث دیوا ہے، جہاں پر بڑے بڑے اولیاء ہے، اسی طرح سرزمین احمد آباد کو بھی مدینۃ الاولیاء کہا گیا ہے۔ یہ سرزمین ایسی ہے، اللہ اکبر، میں آپ کو بتاتا ہوا چلو مخدوم پاک کہاں گئے؟ حضرت جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی بارگاہ میں۔ یہ کون ہے؟ جن کی سرزمین پر ہم بیٹھے ہیں برہان الدین قطب عالم بخاری کے دادا ہیں، سرکار قطب عالم کے دادا ہے لاہور میں، اور میں اکھنڈ بھارت کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں جب یہ لاہور، یہ تمام جو ہے جو بھی بنگلہ دیش وغیرہ یہ ہمارے ہندوستان کا حصہ تھا، ہمارے ہندوستان میں تھا، تو لاہور پہنچے، اللہ اکبر، اور آپ ہے نا جلال الدین جہانیہ جہاں گشت اپنے وقت کے غوث تھے، اور اسی وٹوا کی سرزمین پر حضرت جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت تشریف لا چکے ہیں، بلکہ جس جگہ پر آج قطب عالم آرام کر رہے ہیں اس جگہ کی مٹی کو آپ نے سونگ کر کہا تھا اس مٹی سے مجھے اپنی ہڈیوں کی بو آ رہی ہے۔ آج اسی جگہ پر سرکار قطب عالم کی مزار ہے، آپ تشریف لا چکے ہیں۔ یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم ایسی سرزمین پر بیٹھے۔ تو 3 دن تک میرے مرشد مخدوم اشرف سمنانی جہانیہ جہاں گشت کی بارگاہ میں رہے، لیکن بعد میں آپ نے کہا کہ شہزادے تم میری امانت نہیں ہو، تمہارا انتظار کہیں اور ہو رہا ہے، تمہارا انتظار کہیں اور کیا جا رہا ہے، وہاں جاؤ۔ لائن دکھا دی، بتا دیا بنگال جاؤ، مالدہ میں علاء الحق پنڈوی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مخدوم پاک اب لاہور سے نکلے، اللہ اکبر، لاہور سے نکلے اور پھر سفر کرتے کرتے جنگلوں کا سفر، دریاؤں کا سفر، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں سفر کیا ہے، جہنم کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے، کوئی سپاہی نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ سفر کرتے کرتے بہار پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ بہار سے گزر رہے تھے، اور بہار میں ایک بزرگ ہے حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ۔ کیا نام ہے؟ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ۔ ان کی شان یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ آج بھی اگر کسی کو چیچک کی بیماری ہو جائے، شرف الدین یحییٰ منیری کا نام لے، اللہ ان کے نام کی برکت سے چیچک کی بیماری کو دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ آپ کی کرامت ہے، یہ آپ کی شان ہے۔ تو حضرت
میرے مخدوم پاک وہاں سے گزرے بہار ہوتے ہوئے تو دیکھا ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، ایک جنازہ ہے اور کافی بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے علماء کھڑے ہیں اور کسی کا انتظار کر رہے ہیں، کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے سوچا کہ میں بھی جو ہے جنازے میں شرکت کر لیتا ہوں۔ جنازے میں شرکت کرنے کے لیے گئے، اب کوئی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے ہی نہیں بڑھ رہا ہے۔ کہا کوئی نماز کیوں نہیں پڑھاتا؟ کہا یہ جنازہ کسی عام انسان کا نہیں بلکہ یہ اللہ کے ولی شرف الدین یحییٰ منیری کا جنازہ ہے، اور ہمارے مرشد نے ہم سے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو کسی میدان میں رکھ کر تمامی لوگ انتظار کرنا، مغرب کی جانب سے ایک سید زادہ آئے گا، اللہ اکبر، وہ ساتوں قرات کا جو ہے قاری ہوگا، وہ قرآن کا حافظ ہوگا، وہ مفتی کامل ہوگا، اور اتنا بھی بتایا وہ سمنان کی سلطنت کو ترک کر کے آ رہا ہوگا، اور جس کے کبیمر، جس کی گردن میں کالا پٹا ہوگا وہی میری نماز جنازہ کو پڑھائے گا، اور نام بھی بتا دیا، نام اشرف ہوگا۔ تو میرے مخدوم پاک نے کہا وہ کوئی اور نہیں میں ہی ہوں۔ لوگوں نے کہا حضور اب آپ آگے بڑھیں، نماز جنازہ پڑھائیں۔ نماز جنازہ آپ نے پڑھائی، اللہ اکبر۔ پڑھانے کے بعد پھر آپ نکلے، اب کہاں نکلے؟ بنگال، جہاں جانا تھا، ہاں جہاں جانا تھا وہاں کے لیے نکلے۔ وہاں پر علاء الحق پنڈوی مالدہ میں اپنی خانقاہ میں تھے، بڑے بڑے لوگ تھے۔ علاء الحق پنڈوی کی بارگاہ میں مجاہدے کرتے، ریاضت، کتنے چلے میں لگے ہوئے تھے، بڑے بڑے لوگ خدمت کرتے تھے علاء الحق پنڈوی کی بارگاہ میں۔ اور مخدوم اشرف سمنانی نکلے وہاں سے مالدہ کے لیے، بنگال کے لیے۔ ابھی مخدوم پاک بنگال میں داخل ہوئے اور اچانک علاء الحق پنڈوی کہتے ہیں مجھے اپنے یار کی بو آ رہی ہے، مجھے اپنے یار کی بو آ رہی ہے، بوئے یار میں آیت، بوئے یار میں آیت، مجھے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا حضور کو کس کی خوشبو آ رہی؟ لوگوں نے کہا بلکہ باہر نکل گئے، باہر آ گئے اور انتظار کیا تو سامنے سے میرے مخدوم چلے آ رہے تھے، مخدوم اشرف چلے آ رہے تھے، اللہ اکبر۔ دیکھو پیر کو تلاش کرتے کرتے سمنان سے نکلے، بنگال تک پہنچ گئے، اور آج پیر صاحب مرید کو تلاش کر رہے کہ مجھ سے مرید ہو جائے۔ آج کتنا الٹا معاملہ ہو گیا ہے، اللہ اکبر۔ تو سرکار مخدوم پاک جب آئے نا تو چہرے پر گرد و غبار تھی، جسم کے کپڑے پھٹ گئے تھے، اتنا لمبا سفر، اللہ اکبر۔ اپنے پیر کی قدم بوسی کی، ابھی مرید بھی نہیں ہوئے تھے، علاء الحق پنڈوی کی قدم بوسی کی، اور آپ نے کہا پالکی منگائی جائے، سید زادے کو پالکی میں بٹھا کر لے جایا جائے گا۔ آج بھی یہ رسم کی چھوٹا شریف میں ہے حضرت، آج بھی جو سجادہ ہیں وہاں کے ان کو پالکی میں بٹھا کر لے جایا جاتا ہے، یہ ادب ہے وہاں کا اور یہ رسم ہے وہاں کی۔ کہا پالکی منگائی جائے، مخدوم پاک نے منع کر دیا ادب کی وجہ سے، حضور میں نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ پھر علاء الحق پنڈوی بھی ساتھ میں بیٹھے، جب دونوں ساتھ میں بیٹھے پھر پالکی میں دونوں کو لے جایا گیا، اللہ اکبر۔ اب عجیب منظر تھا، ایک روحانی محفل تھی، ایک مرید جس کا انتظار برسوں سے ایک پیر کامل کو تھا، اب وہ مرید آ گیا ہے۔ بلکہ نہیں، ہمارے وہاں اگر دعوت ہوتی ہے تو ادب میں لوگ وہ لے آتے ڈول وغیرہ ہاتھ دھلانے کے لیے، تو اسی طرح مخدوم پاک کے پاس جب آپ کے ہاتھ دھلانے کے لیے وہ برتن لایا گیا تو علاء الحق پنڈوی فرماتے بیٹے مخدوم، بیٹے فرزند اشرف، دنیا کی تمام لذتوں سے ہاتھ دھو لو۔ اشارے ہو رہے ہیں، صرف ہاتھ کو نہیں دھونا ہے، دنیا کی تمام لذت سے ہاتھ دھو لینا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سرکار دنیا کی سب سے بڑی لذت کرسی سے ہاتھ دھو کر آ رہا ہوں، جس کرسی کے لیے لوگ ایک دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں، جس کرسی کے لیے لوگ اللہ اکبر نہ جانے کیا کیا کر دیتے، کتنے دھوکے ہو جاتے، کتنا فریب کیا جاتا ہے، کرسی مل جائے، کرسی ملے گا تو دولت آئے گی، کرسی ملے گی تو ہم یہ کریں گے۔ فرمایا حضور جس کی محبت لوگوں کے دل میں زیادہ ہے اسی دنیا، اسی کرسی کو میں چھوڑ کر آ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ پھر تقریباً کئی سالوں تک، غالباً 12 سال یا 13 سال اندازہ بتا رہا ہوں، آپ علاء الحق پنڈوی کی بارگاہ میں رہے، علاء الحق پنڈوی کی بارگاہ میں مخدوم پاک رہے۔ اور اس سے پہلے کی میں بات بتاؤں تو
اویسی ایک سلسلہ ہے، سلسلہ اویسیہ. درود پاک پڑھ لیں. اویسی ایک سلسلہ ہے، سلسلہ اویسیہ، جس سلسلے میں کچھ وظائف دیے جاتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام مخدوم پاک کے پاس آئے تھے اور وہ جو اشغال ہوتے ہیں اس کی اجازت آپ کو عطا فرمائی تھی. یعنی ایسا ذکر کہ ذکر بھی ہو اور زبان نہ ہلے. وہ الحمدللہ آج بھی ہمارے سلسلے میں ہے کہ ذکر بھی کیا جاتا ہے سانس سے، کہ ذکر اللہ کا ذکر ہوتا ہے لیکن زبان نہیں ہلنی چاہیے. جب مخدوم پاک نے وہ ذکر کیا تھا پھر تو دنیا کی لذت کیا بلکہ دل میں اللہ ہی اللہ. وہ ذکر جب بندہ کرے اس کی عادت ہو جائے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ کچھ بھی نہ کرے ذکر الہی شروع رہتا ہے، جاری رہتا ہے. تو علاء الحق پنڈوی نے جو امانتیں آپ کو ملی تھی سرکار غریب نواز سے، سرکار غریب نواز کے بعد جو خلافت ہے قطب الدین بختیار کاکی چشتی محبوب الہی آپ سے ہوتے ہوئے علاء الحق پنڈوی، پانچواں یا چھٹا واسطہ مخدوم اشرف سمنانی کا ہے. آپ نے لوگوں کے سامنے اپنے امامے کو اتارا، یعنی آپ کو خلافت دیا جا رہا ہے، آپ کو خرقہ خلافت عطا کیا جا رہا ہے. کہا بیٹے آج تک یہ خرقہ، یہ خلافت اور یہ امانت سرکار غریب نواز سے مجھ تک پہنچی، اب یہ ساری خلافتیں، یہ ساری امانت میں تمہیں عطا کرتا ہوں. ساری خلافت آپ کو عطا فرما دی. اور پھر ایک دن کہا بیٹے اب تمہیں مجھ سے دور جانا ہے. کہا حضور مجھے دور نہ کریں، آپ کے قدموں سے دور نہ کرے. بیٹے یہ چیزیں اس لیے دی جاتی ہے کہ تم امت محمدیہ کو فیضیاب کرو، یہ اپنے لیے نہیں دی جاتی ہے. جاؤ اب. بلکہ جونپور کی سرزمین دکھائی. یو پی میں جو علاقہ ہے پورا ایک جونپور، جس طرح ابھی یو پی اسٹیٹ ہے نا پورا، اس وقت جونپور خالی اسٹیٹ تھا اور جونپور کے اندر کئی ضلع تھے. جونپور کی سرزمین دکھائی. کہا اشرف یہ تمہارا مضبوط قلعہ ہوگا، تمہیں یہاں جانا ہے. اللہ والوں کی نظریں کیسی ہوتی ہے. اللہ اللہ. جب میرے نبی کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ ہیں بنگال کی سرزمین پر اور دیکھ رہے ہیں جونپور کی سرزمین. علاء الحق پنڈوی نے کہا بیٹے یہ جو ارد گرد تالاب ہے اس کے بیچ میں تمہارا مضبوط مسکن ہوگا. مخدوم اشرف فرماتے حضور ایسی جگہ پر بھیج رہے ہیں جہاں پر شیر بیٹھا ہوا ہے. بات کو سمجھے، ہے بنگال کا، ایسی جگہ بھیج رہے ہیں جہاں پر شیر بیٹھا ہوا ہے. تو علاء الحق پنڈوی نے فرمایا بیٹے تمہارا ایک تعلیم یافتہ شاگرد اس شیر پر بھاری پڑ جائے گا. جب غلام بیٹھ کر وہاں دیکھ لیتے تو میرے سرکار کہاں دیکھتے ہوں گے. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. اسی طرح آپ جونپور کی سرزمین پر آئے. غالباً پوری دنیا کا سفر آپ نے فرمایا. آخری بات، پوری دنیا کا سفر مخدوم اشرف سمنانی نے فرمایا ہے. بلکہ گلبرگہ کی سرزمین پر جب آپ سفر فرما رہے تھے تو آپ کے بھانجے اور یوں کہے کہ آپ کے بیٹے حضرت مخدوم پاک نے شادی نہیں فرمائی تھی. آپ کی طبیعت میں جلال تھا. جس طرح حضرت علاء الدین صابر کلیری نے شادی نہیں فرمائی، اسی طرح مخدوم اشرف سمنانی نے بھی شادی نہیں فرمائی تھی، نکاح نہیں فرمایا تھا. طبیعت میں جلال تھا، اسی لیے تو اوحد الدین ہو گئے. تو گلبرگہ کی سرزمین کا سفر تھا اور رات کا وقت تھا. اپنے خیمے میں تھے، اچانک خیمہ بہت گرم ہو جاتا ہے. ایسا لگ رہا تھا سورج خیمے کے اوپر آ گیا. اتنی تپش تھی، اتنی گرماہٹ تھی. لوگ پریشان ہو گئے. مرید کہ آخر کیا بات ہے، حضرت کے خیمہ اتنا گرم ہے، ایسا لگ رہا ہے جو ہے سورج بالکل قریب آ گیا ہو، لیکن رات کا وقت تھا. تو حضرت عبدالرزاق نور العین یہ آپ کے بھانجے اجازت لے کر اندر داخل ہوئے. جب اجازت لے کر داخل ہوئے نا تو دیکھا حضرت مخدوم اشرف سمنانی کو بڑے بڑے پسینے کے قطرے نکل رہے تھے. کہا حضرت خیریت سے تو ہے نا، طبیعت آپ کی ٹھیک ہے؟ کہا بات ایسی ہے کہ اس زمانے کے غوث کا انتقال ہو گیا ہے. کیا کہا؟ اس زمانے کے غوث کا انتقال ہو گیا ہے. اور دنیا کے تمام اولیاء اللہ، تمام اقطاب مولا کی بارگاہ میں حاضر تھے، میں بھی حاضر تھا، اور تمام یہ چاہتے تھے کہ مقام غوثیت ہمیں مل جائے. تمام اولیاء مقام غوثیت کے طلبگار تھے کہ مقام غوثیت ہمیں ملے. لیکن اللہ رب العزت نے مقام غوثیت مجھے عطا فرما دیا.
مقام غوثیت مجھے عطا فرمایا۔ اور آپ سے پہلے مقام غوثیت پر کون تھے؟ جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ۔ بلکہ یہ ایسے ہی آپ کو مقام غوثیت نہیں ملا جن کو غوث العالم کہا جاتا ہے، جن کو محبوب یزدانی کہا جاتا ہے۔ محبوب کی بات آئی تو میں بتاتا ہوا چلوں، اولیاء کاملین بہت ہیں اور محبوب بھی بہت ہوں گے، لیکن جو مشہور اولیاء میں محبوبین ہیں اس میں چند ہی لوگ ہیں۔ ایک تو محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی ہے، دوسرے محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہیں، تیسرے محبوب یزدانی حضرت سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں، اور ہمارے سرزمین احمد آباد میں محبوب باری سراج الدین بخاری ہیں۔ یہ مشہور اولیاء ہے۔ تو مقام غوثیت کا مرتبہ ایسے نہیں ملا، بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا آپ سے 50-60 سال پہلے خانہ کعبہ کے طواف میں حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ خانہ کعبہ کے قریب تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص، ایک بزرگ بڑی رفتار کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ صرف ان کی روح طواف کر رہی ہے، جسم نہیں۔ ظاہر کیونکہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور اس طرح کرنا یہ ناممکن کام ہے، کیوں اتنی بھیڑ ہوتی ہے وہاں پر، اتنے لوگ ہوتے ہیں، اتنی کثرت ہوتی ہے کہ کسی کا بدن ٹچ نہ ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنی سپیڈ میں، اتنی رفتار میں طواف کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا صرف روح طواف کر رہی ہے۔ جب انہوں نے طواف مکمل کیا تو حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، حضور آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کہا میں اس وقت کا غوث ہوں، اس وقت کا غوث ہوں۔ کہا آپ کے بعد کون ہوں گے؟ کہا میرے بعد جلال الدین جہانیہ جہاں گشت ہوں گے، اور ان کے بعد ایک شہزادہ ہوگا جس کا نام اشرف جہانگیر ہوگا، وہ میرے بعد غوث ہوگا۔ تو یہ آپ کو مقام غوثیت بھی ایسے نہیں ملی۔ اللہ کو بڑی شان آپ کی، بڑا مرتبہ آپ کا، غوث العالم ہو گئے، دین کی بڑی خدمت کی، کئی کافروں کو مسلمان کیا۔ بلکہ آج بھی آپ کا فیضان بول رہا ہے، آج بھی، بلکہ سلسلے چشتیہ کو جو آپ نے پھیلایا ہے اس کی کوئی مثال نہیں۔ حضرت عبدالرزاق نور العین، آج ایک اور میں وضاحت کر دوں، جو آج خانوادہ اشرفیہ ہے نا، ہمارے حضرت ہو گئے حضور شیخ الاسلام مدنی میاں، ہاشمی میاں، نورانی میں، جتنے بھی خانوادہ اشرفیہ، آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ مخدوم پاک کی اولاد نہیں ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی اولاد نہیں ہے۔ تو پھر یہ اولاد کن کی ہے؟ یہ اولاد ہے عبدالرزاق نور العین رحمت اللہ علیہ کی۔ حضرت مخدوم پاک نے ان کو گود لیا تھا، یہ آپ کے سگے بھانجے بھی تھے، اور آپ کو نور العین اس لیے کہا جاتا ہے کہ مخدوم پاک نے کہا تھا میں نے عبدالرزاق کو اپنی آنکھوں سے پیدا کیا ہے، اور مخدوم حضرت عبدالرزاق نور العین غوث پاک کی اولادوں میں سے۔ تو حضرت عبدالرزاق کی نسل سے یہ جتنے بھی خانوادہ اشرفیہ ہیں آج جو دین کی خدمت کر رہے، اللہ تمام کا سایہ ہم لوگوں پر دراز فرمائے۔ مولا کریم میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں کسی قسم کی لغزشیں ہوئی تو معاف فرمائے۔ اور ایک ضروری اعلان سماعت فرما لے، درود پاک پڑھیں۔ میرے عزیزوں، بات ایسی ہے کہ الحمدللہ دیکھو کہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 4 سال ہو گیا میں کڑی چھوڑ کر آیا تھا، جب سے میں پھر اس کی رقم بھی ادا ہو گئی، لیکن اب دین کا کام علل اعلان کیا جائے اور پھر اس میں امداد بھی ملے، اور حضور کی حدیث ہے نا، الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو آج ہمارا حال ایسا ہے نا کہ بلا آتی ہے نا پھر ہم صدقہ نکالتے، اگر پہلے ہی صدقہ نکال دیتا بلا کیوں آئے گی؟ تو میں نے دیکھو یہ ایک ہے نا، یہ صدقہ باکس بنوایا، یہ زیادہ تر ہمارے یہاں کے لوگوں تک پہنچ چکا ہے، تو یہ میں نے شروعات کی، اور اس سے دین کی بڑی خدمت اپنے کر سکتے ہیں۔ صرف مدرسہ نہیں، میں نہیں کہتا صرف اس کی رقم مدرسے میں نہیں، ہم جہاں چاہیں گے دینی کام ہو، فلاحی کام ہو، کسی غریب کی مدد کرنا ہو، کسی بیوہ کی مدد کرنا ہو، لیکن خاص ہمارا ایجنڈا مدرسہ ہی ہے۔ لیکن یہ ہمارا اختیار رہے گا کہ ہم کہیں بھی دین کے کام میں اس کا خرچ کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی یہ باکس حاصل کرنا چاہتے ہیں
وہ مدرسے سے حاصل کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم یہ باکس اپنے گھر پر رکھیں گے اور انشاءاللہ اس میں صدقے کی رقم یا نفلی رقم جو بھی ہم اس میں ڈالیں گے، جس سے ایک جگہ پر اکٹھا پیسہ جمع ہوگا تو دین کی خدمت ہو سکے گی۔ آپ بھی کوشش کریں اور پھر اپنے جو پہچان والے ہوں اگر وہاں پہنچوانا چاہتے تو وہ بھی کوشش کریں، انشاءاللہ ہمارے بھائی لوگ حاضر ہیں۔ اللہ نے چاہا تو یہ کام میں اگر آپ کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ دین کی بڑی خدمت ہوگی۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔